جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں K21 کی خصوصی ٹرانسمیشن فرنٹ لائن نیوز اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ردا سیفی نے. ردا، ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کے اوپر اور جو 6 اور 7 مئی کی شب میں جو بزدلانہ کارروائی بھارت نے کی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے پوری رات سے اس کو آبزرو کیا، صبح تک آپ یہ دیکھتی رہیں، اور اب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ کیا تجزیہ دینا چاہیں گی کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے اب اس کی جوابی کارروائی کس طریقے سے ہماری پاکستان فوج دے گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا منیبہ. بالکل دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک پڑوسی ملک ہیں. جہاں پڑوسی ملک ہے وہاں پہ ہمیشہ سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے دو پڑوسی ممالک کو کہ آپ اپنے دوستوں کو تو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کی شکلیں نہیں پسند، آپ کو ان کا طرز زندگی نہیں پسند، آپ کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اپنے دوستوں کو تو شاید بدل دیتے ہیں، آپ اپنی دوستیاں چینج کر لیتے ہیں، لیکن آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے نا. کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ جی آپ کو ان کی شکل نہیں پسند یا آپ کو ان کا طرز زندگی نہیں پسند یا آپ کو ان کے طور طریقے نہیں پسند یا آپ کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو آپ ون فائن مارننگ اٹھیں یا ون نائٹ اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے وہ حملہ کر دیں اور کوشش کریں کہ جی ہم اپنے پڑوسی بدل دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے بھارت اور پاکستان کو بھی اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، اور خاص طور پہ بھارت کو کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس وقت کی جو موجودہ وہاں پہ حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے شاید پاکستان کو دبا لیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ان کی جو خوش فہمی یا غلط فہمی تھی وہ کل رات کے اس ساری کارروائی کے بعد میرے خیال سے بہت اچھی طریقے سے دور ہو گئی ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی پروپیگنڈا پروپیگیٹ کرتے ہیں یا آپ کسی چیز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی میں تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہو، کوئی پروف ہو، کوئی ایویڈنس ہو، کسی چیز کا ثبوت ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی صرف کل کی ہی بات نہیں، اس سے پہلے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ دن جس دن انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھارت نے بات کی، اس سے ایک دن پہلے فالس فلیگ آپریشن ہوا. وہ سارا معاملہ جو کہ انہوں نے خود اپنے ہی کیا اور اپنے ہی حصے میں جا کے، اور پھر انہوں نے بیس ہمیشہ سے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو میجر ایشو ہے پاکستان اور بھارت کا وہ ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا معاملہ. جب تک مقبوضہ ہے ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اس وقت صرف اسکرینز پہ بیٹھ کے میں کچھ تجزیے بھی دیکھ رہی تھی اپنے بھی اور ان کے بھی، ان کے چینلز پہ بھی، یہ بات صرف میڈیا کی نہیں ہے اور یہ بات صرف ایک لفظی جنگ یا گولہ باری کی نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ایک سیریس قسم کا ایشو ہے، سیریس میٹر ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کی وہ قرارداد ہے جس کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں تو کلیئرلی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہمیں کس طرح سے اس سارے معاملے کو لے کر چلنا ہے. بھارت نے وہاں سے وائلیشن کا آغاز کیا ہے اور بھارت کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ اپنی ان وائلیشنز کو کنٹینیو رکھے کسی نہ کسی فارم میں. کیپنگ دیٹ ان ویو ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرز کو آگے لے کر، چونکہ اس وقت ہے وہاں پر بی جے پی کی حکومت، اور بی جے پی کی حکومت میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ایکسٹریمزم آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو تو ہے نہیں. پولیٹیکل نیریٹو جہاں جس بھی حکومت کا ہوگا، پولیٹیکل نیریٹو یا پھر ایک ڈیموکریٹک سوچ، آئیڈیالوجی جس بھی حکومت کی ہوگی جس بھی ملک کے اندر، وہ ہمیشہ پیس کی بات کرے گا، وہ ہمیشہ ٹاک کی بات کرے گا، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرے گا. جہاں پہ آر ایس ایس اور ہندوتوا کی جس طرح سے یہ ایک ایکسٹریمزم کی پالیسی ہے کہ جی جلا دو، گرا دو، مٹا دو، مار دو، یہ 4 چیزیں جس میں ایک ایکسٹریمزم نظر آتا ہے اور ایک ایکسٹریم لیول کی آئیڈیالوجی نظر آتی ہے. وہاں پہ یہ نظر نہیں آتا کہ بیٹھ جاؤ، بٹھا دو، بات کرو اور پیس کی طرف لے کے جاؤ، ٹاکس کی طرف لے کے جاؤ، ڈائلاگ کی طرف لے کے جاؤ. وہاں صرف نظر یہ آتا ہے کہ جی جلا دو، گھرا دو، مار دو، مر جاؤ. تو دنیا مار دو اور مر جاؤ میں تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا بہت اچھی طریقے سے حال دیکھ چکی ہے. کل 80 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، جو ہے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ پورا ہونے جا رہا ہے ورلڈ وار 2 کو، ٹھیک ہے. اور کل اس کے لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کل صبح سے ایک ہمارے پاس اسکیجول آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا سے ایونٹس ہو رہے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے جو خطرناک
اثرات اور جو اس کے بعد کے کانسیکوینسز، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، تو آپ اس کو ہی کنیکٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ جہاں ورلڈ وار 2 کے سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر کل لوگ بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کو بڑے سیریس ایک لے کے لیول پر پوری دنیا میں اس کے سمپوزیم اور ایونٹس آرگنائز ہونے جا رہے ہیں اس کی ڈسکشن کے. تو ناؤ یو امیجن، اور اس صورتحال میں جہاں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے 80 سال پرانی ایک بات کو آلموسٹ، تو وہاں پر آپ کے جو اس وقت کی سچویشن ہے پاکستان اور بھارت کی جو ٹینشن اس وقت بن گئی ہے، وہ نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا اس کے اوپر ایک دم سے اکٹھی ہو گئی ہے کہ جی واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تو یہ جو ایکسٹریمزم کی پالیسی ہے، جو شدت پسندانہ سوچ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت مودی صاحب، دس از کنڈیمیبل، دس از ان اپروپریٹ، دس از رانگ، دس از ان ایکسیپٹیبل. اچھا ردا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ہم نے دیکھا کہ جو 22 اپریل کو جو ہے وہاں پہ حملہ ہوتا ہے پہلگام میں اور 26 سیاح مارے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک ایشو سامنے آیا، پھر کہا گیا بیٹھ کے بات کی جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں بھارتی میڈیا نے بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اگر وہ پاکستانی جو ہے جرنلسٹ لیتے تو انہیں بولنے نہیں دیتے، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات نہیں کرنے دیتے. پھر اس کے بعد ہم یہ اچانک سے ایک اٹیک دیکھتے ہیں جو بغیر کسی وارننگ کے، بغیر اطلاع دیے، بغیر شہریوں پہ ڈائریکٹ حملہ کیا جاتا ہے. اس کا بڑا اچھا جو ہے وہ جواب پاکستانی فوج نے دے دیا اور ابھی تو جوابی کارروائی کرے گی بھی فوج. لیکن جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر لیں یا فرسٹ ورلڈ وار کی بات کر لیں، 2 نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں آپس میں، دونوں پڑوسی ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں نیوکلیئر وار کے بعد بھی جو ہے وہ کیا حالات دنیا کے ہوتے ہیں. کئی جنریشنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ اگ نہیں سکتا، بچے نارمل پیدا نہیں ہوتے، سروائیول ہی نہیں ہے لائیولی ہوڈ کا وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں کیا انڈیا نے اپنے ذہن میں نہیں رکھی حملہ کرتے ہوئے؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی کیا ان کی؟ بالکل آپ نے یہ بات جو ہائی لائٹ کی، پوائنٹرز یہ سوچنے چاہیے ایک ایسی حکومت کو جو کوئی سینسیبل اقدامات لیتی ہو. وہی میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ڈیموکریسی میں یہ سوچ پریویل کرتی ہے جو ابھی اس وقت آپ کی سوچ ہے، جو ابھی اس وقت آپ کا سوال ہے. اور پوری مہذب ڈیموکریسی کے سیز کے اندر، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر یہی بات سوچتے ہوئے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. لیکن جہاں پر انفارچونیٹلی آر ایس ایس کی ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی کو لیگیسی بنا کے کیری آن کیا جا رہا ہو، جہاں ہندوتوا کے پیروکار ایک پارٹی کے اوپر قابض ہو جائیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ مودی صاحب کا ریکارڈ کیا رہا ہے ماضی میں، انہوں نے کس طرح سے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے. یہ وہی مودی ہیں جن کو امریکہ ویزا نہیں دے رہا تھا، یہ وہی مودی ہیں جن کو ویزاز لینے میں، دنیا بھر میں جانے میں پرابلم ہو رہا تھا. تو جہاں پر یہ حالات ردا، ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائر مسعود اختر صاحب نے، اور ہم ان سے بھی جانیں گے. ایئر مارشل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کل ہم نے اٹیک دیکھا رات میں اور اس کی جس طرح سے پاکستان نے اس اٹیک کو روکا، اب پاکستان اپنی سوورنٹی کے لیے جوابی کارروائی کرے گا اور بڑے اچھے بہتر انداز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاک فضائیہ نے جو ہے اس اٹیک کو ناکام بنایا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جب جوابی کارروائی ہوگی تو اس کے اندر پاکستان فضائیہ کا رول کیا ہوگا آگے؟ جوابی کارروائی نمبر 1 میرے خیال میں نہیں ہوگی، کیونکہ جو دنیا کا پولیس مین ہے اس نے کلیئرلی کہہ دیا سب کو سٹاپ سٹاپ سٹاپ، اور شاید اور کوئی کارروائی نہ ہو میری نظروں میں. اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان ایئر فورس مکمل طور پہ تیار ہے ونس اگین، اور انہوں نے آلریڈی ثابت کر دیا ہے کہ اس چیف نے سپیریئر ٹیکنالوجی اکٹھی کر لی ہے، سپیریئر ٹریننگ کی ہے اور بلیو کیا. ہمارے ینگ گنز نے یاد رکھے جو کیا ہے ایئر کامبیٹ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. یہ آپ کے ویورز کا پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ ہوا رات کے اندھیرے میں. نیور ہیپنڈ وداؤٹ لوزنگ اے سنگل ایروپلین. آج بہت ساری تقریریں کر رہے تھے، آپ میں سے کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ وہ جو ینگ فلائٹ لیفٹیننٹس اور اسکواڈ لیڈر تھے ان کی ایموشنز اس وقت کیا ہوں گی اور کتنے پسینے چھوٹے ہوں گے، انڈینز کے بھی اور ہمارے بھی اور ہمارے کنٹرولرز کے بھی اور ہمارے چیف کے بھی. دس نو بڈی کین ویژولائز. سو اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن اگر ہوتا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ بی ریڈی. ٹھیک ہے
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت نے اس کے بعد جو ہے وہ پیس کیپنگ کے لیے جو ہے وہ جھنڈے لہرا دیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یو اے ای کی طرف چلا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے منتیں کرنے لگا کہ جو ہے ان حملوں کو رکوائے، جوابی کارروائی نہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے بھارت جو ہے مزید اور اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گا؟ مجھے لگتا ہے نہیں کرے گا، مگر آپ نے یو اے ای کی بات کی، جی، ہمیں کس پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ ہم اتنی بری فارن پالیسی چلائیں کہ ٹرکی کے علاوہ ہمیں اور چائنا کے علاوہ کوئی سپورٹ ہی نہ کرے؟ آپ مجھے ایک ملک کا نام دکھا دیں جی، جس نے کہ پاکستان کو کلیئرلی سپورٹ کیا ہو۔ سعودی عربیہ نے نہیں کیا، یو اے ای نے نہیں کیا، ایران نے نہیں کیا، اور باقی تو سو بسم اللہ۔ ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور وی مسٹ میک شور ہر 5 سال ہمیں جنگ میں نہیں گھسنا ہے۔ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج ماشاءاللہ قوم اکٹھی ہو گئی ہے، وہ پارلیمنٹیرین ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ سارے ڈسٹ بجائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، نارمل ٹائم میں قوم کو اکٹھا کرو۔ 22 اس وقت گروپ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک گروپ آپ کے بہترین لیفٹیننٹ اور جوانوں کو 10 آ کے مار جاتا ہے۔ نہ مجھے پتا ہے آپ میرے بچوں کی طرح ہو، نہ آپ کے والدین کو پتا ہے، نہ ہمارے وزیر اعظم کو پتا ہے کہ ان کو کیسے بچانا ہے۔ اور ہر 5 سال ہم ایک جنگ، آف کورس مودی تو بہت کچھ کر رہا ہے، ہمارا بھی کچھ قصور ہوگا، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی ایئر مارشل صاحب، یہی سوال ہے آپ سے بھی کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو فارن پالیسی کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے کیا بھی اٹیک خود ہی، اور پھر اس کے بعد پیس کیپنگ کا فلیگ لہرانے کے بعد وہ چلا بھی خود ہی گیا ایک طریقے سے وکٹم بننے کے لیے، کارڈ پلے کرنے کے لیے تمام جو عرب ملک ہیں ان کی طرف کہ جی اب آپ آ جائیے اور بیچ میں کسی طرح سے سالیسیٹر کا کردار ادا کریں۔ یہ سالیسیٹر کے کردار کی بات ہے کہ ہمیں بھی جو ہے انیشیٹ لے لینا چاہیے تھا، یہ ان کا پہلے انیشیٹ ہو گیا۔ بی بی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عرب آپ کی طرف نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ مودی گیا تو ڈو یو نو کہ سعودی عرب نے اس کو کیا ریسیپشن دی؟ جی بالکل ایسے ہی، فائٹر جہازوں نے اس کو ریسیو کیا، اس کے جہاز کو، کیونکہ ہر دفعہ ہم جاتے ہیں اور ہر دوسرے مہینے چلے جاتے ہیں، اور کس لیے جاتے ہیں سب کو پتا ہے، پیسے مانگنے کے لیے۔ سو نو بڈی ریسپیکٹس یو۔ تو عربوں کے پاس وہ جائیں گے بیکاز عرب ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو اس پہ حیرانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے سر، ایک اور بات بھی ہے کہ جہاں پہ جس طرح سے ہمارے فورسز نے جو ان کو جوابی کارروائی کے ذریعے ان کے جہاز گرائیں، خاص طور پہ ہم رائفل کی بات اگر کرتے ہیں تو اس کے بعد جس طرح سے اکانومی کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، شیئرز گر گئے اس کے، اور جو ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی بہت بیکلیش آیا ہے بھارت کو، اور امریکہ نے خاص طور پہ جس طرح سے کہا، امریکہ کے صدر نے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ سوال میرا یہ کہ جو اکانومی کو جس طرح سے شیٹرڈ ہو رہے ہیں شیئرز وغیرہ، خاص طور پہ وہ جو جوابی کارروائی ہم نے کی ہے پاکستان نے بھارت کی اس اٹیک پہ، تو اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے جو جہاز ہیں ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جی شیئرز گر گئے ہیں اسٹاک میں، اور جو چیزیں اکانومی کے وہ خیر نارمل چیز ہے۔ آئی تھنک زیادہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ رفال جو ہے نا وہ مارشل داسو بناتا ہے، فرینچ کمپنی، بہت مشہور جہاز ہے، بہت مشہور کمپنی ہے، تو رپورٹڈلی اس کے شیئرز کچھ گر گئے ہیں ویلیو میں۔ سو دیٹس نارمل، اس میں کوئی بہت زیادہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اچھا، اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہاں لیڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا نے تو اوپن کیا یہ معاملہ، لیکن یہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ امریکہ نے ان کو آئی تھنک روک دیا ہے ایز آف ناؤ۔ وہ آپ سے بالکل ڈائلاگ نہیں کریں گے جب تک مودی ہے۔ فالس فلیگ آپریشن ہوتے رہیں گے، آپ سیکنڈ ہوتے رہیں گے۔ امریکہ اور پہلی دنیا اور آپ کو ترکی کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، اور ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 ہم ایک بہتر قوم بنیں، نمبر 2 اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کریں، ایجوکیشن پالیسی کو ٹھیک کریں، تاکہ ہر دفعہ ایک جنگ ہمیں اکٹھا نہ کرے، اور وہ بھی خالی پارلیمنٹ کے اندر۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، دیوبندی، بریلوی، مذہبی طور پر پنجابی، پٹھان، بلوچ،
They are all daggers drawn. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے قوم بنانے کا. بالکل. اور آج ہم نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھا. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب آپ کا کہ آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا ہماری ٹرانسمیشن کے. اور ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جنگ کی صورتحال میں قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. چنیوٹ میلسی جنگ کو گجرانوالہ اور شہر قائد سمیت ملک بھر میں بھارتی جوہریت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جنگی صورتحال میں قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. چنیوٹ میلسی جنگ گجرانوالہ اور شہر قائد سمیت ملک بھر میں بھارتی جوہریت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. جنگی آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جنگ میں بھارت کی جوہریت کے خلاف پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جنگ میں بھارت کی جوہریت کے خلاف پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جارحیت، جنگی جنون اور بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف ضلع انتظامیہ اور انجمن تاجران کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی. اور ملک پاکستان کی پوری نیشن، جیسے ملک پاکستان کے نیشن کے آبا نے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا تھا، یہ بالکل اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے نہ دریغ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب، ان کا دین جو ہے وہ بالکل، جب کوئی بھی کسی قسم کی طاقت بھی ان کے ملک پہ حملہ آور ہوگی تو ان کا دین، ان کا مذہب انہیں جہاد کا حکم دیتا ہے، اور دے آل آر آن اٹ. اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ملک کی حفاظت کے لیے اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہر کی فضا جنگی ترانوں، ملی نغموں، بھارتی حکومت کے خلاف پاکستان اور پاکستانی فوج کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی. ہمارا وطن پاکستان ہمارے اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے. ہم اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے. وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. اس وقت پوری قوم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود عباس کی 21 نیوز جنگ. اچھا جی، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سحر کامران نے پاکستان پیپلز پارٹی سے. سحر کامران صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سینیٹر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سینیٹر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میرے خیال سے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. آپ کو بتائیں کہ گجرانوالے میں ریلی بھی جاری ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جنگی صورتحال میں قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جنگ کی طرف آپ نے رخ کیا، جنگ سے دیکھا آپ نے کیا صورتحال تھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرانوالہ میں بھی ریلی جاری ہے. گجرانوالہ میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں کمشنر گجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر، اے سی سی ٹی، آر پی او، سی پی او سمیت تمام سرکاری وکلاء، افسران، سیاسی و سماجی اہلکار و ملازمین، سول ڈیفنس، ڈولفن اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی تمام فورسز کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کے ایک انچ پر بھی کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. کہ افواج پاکستان نے جس طرح ماضی میں ثابت کیا ہے کہ دنیا کی بیسٹ افواج ہے ہمارے پاس، آج بھی الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ ہم بیسٹ تھے، ہم بیسٹ رہیں گے. اور سب سے آسان ہدف جو ہوتا ہے وہ سویلین کو مارنا ہوتا ہے، اور انڈیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بزدل ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہماری پاک فوج نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے لیے ہمارے تمام جو ہے ہماری قوم، ان کا سر فخر سے بلند ہے. پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. افواج پاکستان کے لیے ان کے حق میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے. کیمرہ مین کامران خان کے ساتھ جمشید اختر صدیقی، K21 نیوز، گجرانوالہ. آپ دیکھ رہے ہیں K21 کی خصوصی ٹرانسمیشن فرنٹ لائن نیوز، اور یہاں ایک بریک کا وقت ہوتا ہے. ساتھ رہیے.